اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سول پٹیشن نمبر 2414/2015 آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو تحریر کیا۔ ناظرین کرام، اس کیس میں ڈی این اے کی بات کی گئی ہے کہ دیوانی مقدمات میں سول کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹ سے متعلق یہ سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم کیس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرحوم محمد حسین نام کے ایک شخص نے مدعی کے نام ایک انتقال ہبہ جاری کیا تھا، جس میں مدعی کو اپنا بیٹا ظاہر کیا گیا تھا۔ مدعا علیہ، جو کہ مرحوم محمد حسین کا بھتیجا ہے، نے خود کو محمد حسین کا قانونی وارث ظاہر کرتے ہوئے عدالت میں کیس دائر کیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ محمد حسین بے اولاد فوت ہوا تھا اور مدعی نے انتقال ہبہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے دونوں فریقین کی تنقیحات وضع کر دی، دونوں کے ایشو بنا دیے اور شواہد قلم بند کر لیا، ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی۔ مدعی کی شہادتوں کے بعد مدعا علیہ نے عدالت کو درخواست دی، جس میں اس نے الزام عائد کیا کہ مدعی تاج دین اور اس کی بیوی زبیدہ بی بی کا بیٹا، اور الزام کے تصدیق کے لیے عدالت سے تینوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی استدعا کی۔ ٹرائل کورٹ نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجود شواہد کی بنیاد پر ولدیت کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر مدعا علیہ نے نگران عدالت کو نظر ثانی کی درخواست دی، جس پر فیصلہ کرتے ہوئے نگران عدالت نے مدعی تاج دین اور زبیدہ بی بی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ مدعی نے نگران عدالت کا آرڈر ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے چیلنج کر دیا، جو کہ مسترد ہو گیا۔ اس کے بعد مدعی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے کیس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ بات حیران کن ہے کہ نہ نگران عدالت اور نہ ہائی کورٹ کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی کہ جو فریق مقدمے کا حصہ ہی نہیں تھے، عدالت نے ان کو سنے بغیر اور کسی قانون کا حوالہ دیے بغیر ان کا دیوانی مقدمے میں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا، وہ خاتون اور بندہ جو تھے۔ عدالت نے دیوانی مقدمے میں کسی کی مرضی کے بغیر ڈی این اے ٹیسٹ آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کے منافی قرار دیا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ نے حق آزادی اور رازداری سے متعلق کئی تشویش کھڑی کر دی ہیں۔ یہ انسان کی جنسی معاملات، یہ انسان کی جنسی جو انفارمیشن تھی، جنسی معاملات تھے، معلومات تھیں، جنیاتی ساخت، نسل اور خاندان کا پتہ دیتی ہے۔ مختلف شخصی اور قانونی وجوہات کی بنا پر رضامندی کے بغیر اس ٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 14 میں دیے گئے حق کے تخلیہ یعنی بنیادی انسانی حق ہے۔ یہ کسی بھی شخص کی نجی زندگی میں دوسروں کی بے جا مداخلت کو روکتا ہے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 9 میں حق آزادی صرف مادی پابندیوں سے آزادی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب کا بھی حق دیتا ہے، ریاست کے بے مقصد اور من مرضی کے مداخلت سے تحفظ دیتا ہے۔ ڈی این اے کا غیر قانونی طور پر حصول انسان کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بنیادی حقوق میں مداخلت صرف قانون کے مطابق ہی کی جا سکتی، جو کہ آئین کے آرٹیکل 4 سے واضح ہے۔ عدالت کا دیوانی مقدمات میں کسی کی اجازت کے بغیر ڈی این اے ٹیسٹ لینا اس کی نجی زندگی میں مداخلت ہے۔ البتہ فوجداری مقدمات میں وہ ایسا کر سکتی ہے، جیسے ریپ کے کیسز میں، مرڈر کے کیسز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے اس بات کا احاطہ کرنا ضروری سمجھا کہ قانون شہادت کے آرٹیکل 129G کے مطابق دیوانی مقدمات میں وہ شخص جس پر کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق ثابت کرنے کا بار ثبوت ہو اور وہ اس ثبوت کو روکے، تو عدالت ایسے شخص کے دعوے کے برعکس قیاس کر سکتی ہے اور فرض کر سکتی ہے کہ اگر اس طرح کی شہادت بعد میں پیش کی گئی تو اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لیکن عدالت کسی ایسے شخص کے متعلق قیاس نہیں کر سکتی جو نہ صرف مقدمے میں فریق ہو، نہ رضامندی ظاہر کی ہو، نہ ہی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے خود کو پیش کیا ہو۔ اگر ریکارڈ پر موجود شواہد کافی ہوں تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیوانی مقدمات میں چونکہ فریقین اپنے دعوے کے ثبوت خود لاتے ہیں، اس لیے عدالت کسی فریق کو مخالف کے تجویز کردہ طریقے سے اپنا دعویٰ ثابت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، پھر عدالت نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جب کوئی شخص اپنی ماں اور کسی آدمی کی قانونی شادی کے دوران پیدا ہوا اور اس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی اعتراض نہ اٹھایا تو اس کا جائز بیٹا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ مرحوم محمد حسین نے اپنی زندگی میں مدعی کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا تھا،
اس لیے اگر مدعی یہ بات ثابت کر دے کہ مرحوم محمد حسین کی بیوی راشدہ بی بی اس کی ماں ہے اور وہ دونوں کی شادی کے دوران پیدا ہوا تھا تو اس کا بیٹا تصور ہوگا، اور کوئی بھی شہادت بشمول ڈی این اے ٹیسٹ قانون شہادت آرٹیکل 129 میں دیے قانون کی نفی نہیں کر سکتا۔ عدالت نے ایک انتہائی اہم نقطے کی جانب توجہ بھی دلائی کہ کیس میں زیر بحث انتقال وراثت کا نہیں بلکہ ہبہ کا ہے، اور ہبہ کسی بھی شخص کے نام جاری ہو سکتا ہے۔ موجودہ کیس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ انتقال ہبہ اصلی ہے یا جعلی۔ وراثت انتقال ہبہ جعلی ثابت ہونے کے بعد اہمیت کا حامل ہوگا۔ آخر میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا آرڈر دائرہ اختیار سماعت کے مطابق تھا، جبکہ نگران عدالت کے آرڈر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور ہائی کورٹ نے نگرانی عدالت کا آرڈر منسوخ نہ کرتے ہوئے قانونی غلطی کی، جس کی تصحیح سپریم کورٹ نے پٹیشن کو اپیل میں بدل کر ٹرائل کورٹ کو آرڈر کو بحال کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔